بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اویس القرنی کون تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس القرنی سے ملتے ہی دعا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ چلیے جانتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت کا حکم اللہ نے قرآن میں 50 جگہ پر فرمایا اور ان کے سامنے تیز آواز میں بھی بولنے سے منع کیا۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مراد ہوگا اور اس کی شاخ ہوگی کرن۔ اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اے عمر، تم اور علی، تم بھی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کرائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اویس کرنے کو ڈھونڈتے لیکن اس کا کچھ پتہ نہ ملتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہے، باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مراد والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مراد والے لوگ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی ایک شاخ کرن والے کھڑے رہو۔ تو سارے مراد والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو۔ کیا وہ حج پر آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں آیا ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چرانے جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا کہ ایک اسی رنگ و حلیے کا انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے آس پاس ہی چر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتہ چل گیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور شاید میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم سب اللہ کے ہی بندے ہیں، تم مجھے اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا تھا۔ حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابو طالب ہوں۔ یہ سن کر اویس کرنی سہم گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں اے امیر المومنین، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دونوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں کیا آپ دونوں کے لیے دعا کروں، میں تو آپ کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر، تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس کرنی ہوگا، تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس نے ان دونوں حضرات کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ۔ اسی حدیث میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، انہی میں حضرت اویس کرنی بھی ہوں گے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اویس کو یہیں پر روک لو اور باقی لوگوں کو جانے دو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی گھبرا جائیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ، کہیں آپ کا فیصلہ تو نہیں بدل گیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں اویس، تم اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت حضرت اویس سے فرمائیں گے کہ اے اویس، تم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، جدھر جدھر تمہاری انگلی چلے گی میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ حال ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس کرنی اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر ہی گزرے، اور اللہ ہم سب کو اپنا شکر و گزار بندوں میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔